السلام علیکم فورتھ کلاس۔ آج ہم حدیث نمبر 11 پڑھیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عن ابن عمر، حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، قالا، انہوں نے کہا، قالا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، انا بے شک، احبا سب سے زیادہ پیارا، اسمائکم تمہارے ناموں سے، اللہ طرف اللہ کی، عبداللہ و عبد الرحمن اور عبد الرحمن ہے۔ انا احبا اسمائکم اللہ عبداللہ و عبد الرحمن، کہ بے شک اللہ تعالیٰ کو تمہارے ناموں میں سب سے زیادہ پیارے نام عبداللہ اور عبد الرحمن ہیں۔ رواہ مسلمون، اس حدیث کو مسلم نے روایت کیا ہے۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ اس میں کیا ہے۔ اس حدیث میں جو ہے اہل ایمان کو اچھے نام رکھنے کی جو ہے تلقین کی گئی ہے۔ یہ بات حقیقت پر مبنی ہے کہ کوئی بھی نام جو ہوتا ہے وہ انسانی شخصیت کے کردار اور افعال پر گہرا اثر چھوڑتا ہے۔ جس طرح انسان اپنے گرد و پیش کے ماحول سے اور صحبت سے بہت زیادہ اثر انداز ہوتا ہے، اسی طرح نام جو ہوتے ہیں وہ بھی انسانی شخصیت کے افعال اور اخلاق پر اثر انداز ہوتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ صرف اچھے نام رکھنے کی تلقین کی ہے، بلکہ جن لوگوں کے نام برے تھے ان کے نام بھی تبدیل کیے ہیں۔ اس لیے ضروری ہے کہ جو نام بھی کسی بچے کے لیے تجویز کیا جائے، اس میں ایک زندگی کا مقصد جو ہے وہ پایا جانا چاہیے، تاکہ اس نام کے ساتھ بار بار پکارے جانے سے اس کی زندگی کا جو مقصد ہے وہ مضبوط ہوتا جائے۔ اس لحاظ سے دیکھا جائے تو ناموں میں بہترین یہی دو نام ہو سکتے ہیں جو کہ اس حدیث میں بیان کیے گئے ہیں، عبداللہ اور عبد الرحمن، کیونکہ ان ناموں میں بندے اور اللہ کا حقیقی تعلق اور اس کی زندگی کا مقصد حیات یعنی کہ اپنے خالق کی بندگی کرنا موجود ہے۔ مثلا جس شخص کا نام بھی عبداللہ رکھا جائے گا، اس کے ذہن میں بار بار یہ حقیقت رہے گی کہ وہ ایک بندہ ہے اور اس کی بندگی اللہ تعالیٰ کے لیے ہے۔ بعض اشیاء اور افراد کے ایسے نام رکھ دیے جاتے ہیں جن کا حقیقت اور ان کی شخصیت سے کوئی بھی تعلق اور واسطہ نہیں ہوتا، یعنی کسی بری خصلت کا انسان کو حاجی یا صوفی کہہ دینا، یا اس کو مولوی کہہ کے پکار دینا، یا پھر نیک لوگوں کو برے اور غلط القاب سے پکارنا، مثلا ابلیس کہہ دینا یا شیطان وغیرہ کہہ کر پکارنا، تو یہ چیزیں جو ہیں یہ ٹھیک نہیں ہیں۔ اب اسی طرح سے کسی شخص یا چیز کے نام کو جیسا سمجھا ویسا ہی نام رکھ دیا جائے، مثلا مشرکین کا بتوں کو خالق اور مالک کہنا اور رازق کہنا، یا پھر آقا کا اپنے بندے کو یا اپنے غلام کو اپنا بندہ کہنا، آقا کا اپنے غلام کو اپنا بندہ کہنا، تو یہ بات بھی ٹھیک نہیں ہے۔ قرآن پاک میں ارشاد ہوتا ہے، سورۃ اعراف میں ہے، ترجمہ ہے، کیا تم میرے ساتھ ان ناموں پر جھگڑتے ہو جو تم نے رکھ لیے ہیں۔ اسی طرح سے کنیت جو ہے وہ کنیت اس نام کو کہتے ہیں جو اصل نام کے متبادل ہوتی ہے اور کسی کی عزت اور علامت کے لیے بولی جاتی ہے۔ عربوں میں کنیت کا رواج عام تھا، لوگ اصل نام بھی بھول جاتے تھے۔ مثلا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اصل نام جو ہے وہ آج بھی بہت سے لوگوں کو معلوم نہیں ہے۔ اسی طرح سے اس حدیث میں فرمایا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا جو نام ہے یہ بھی ذاتی نام ہے اللہ، اور رحمان جو ہے وہ اس کا صفاتی نام ہے۔ نام جو ہوتے ہیں وہ انسان کی پہچان کا ذریعہ ہوتے ہیں۔ اچھے نام اچھی پہچان رکھتے ہیں، جبکہ برے نام جو ہیں وہ بری شناخت کی علامت ہیں۔ اس لیے دین اسلام نے لوگوں کو اچھے انداز میں مخاطب کرنے کی غرض سے اچھے نام رکھنے کی تلقین کی ہے۔ اچھے نام رکھنے کی بہت سی حکمتیں ہوتی ہیں۔ ماہرین نفسیات کے نزدیک ناموں کا جو ہے وہ سیرت و کردار پر گہرا اثر ہوتا ہے۔ جس طرح اچھا اور برا ماحول جو ہے وہ انسانی سیرت و کردار کو متاثر کرتا ہے، اسی طرح نام جو ہوتے ہیں وہ بھی انسانی کردار پر جو ہے وہ اثر انداز ہوتے ہیں۔ اب دیکھا جائے تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام جو تھا وہ حیدر تھا، جس کے معنی جو ہیں شیر کے ہیں۔ اس وجہ سے ان کے اندر دلیری کا جذبہ تھا، اس لیے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ میدان جنگ میں اعلان فرماتے تھے کہ میری ماں نے میرا نام جو ہے حیدر رکھا ہے۔ محمد نام کے معنی تعریف کیا گیا، اس لیے انسان خود ہی اچھا بننے کی کوشش کرتا ہے۔ نام جو ہے وہ کسی بھی قوم کی تہذیب و تمدن کے ترجمان ہوتے ہیں، اس لیے دین اسلام نے اچھے نام رکھنے کی تلقین کیا تاکہ اسلامی تہذیب جو ہے وہ دوسری تہذیبوں سے نمایاں نظر آئے۔
ہر مذہب اور دین کی اپنی ثقافت ہوتی ہے جو ناموں سے ہی پہچانی جاتی ہے۔ اس بات کے پیش نظر جو دوسری مشرک اقوام ہیں وہ انسانوں کے نام جو ہیں وہ جانوروں اور پرندوں کے ناموں پر رکھ دیتے ہیں، جو کہ غلط ہے۔ اچھے نام ہمیشہ نیک نامی اور نیک اعمال کا سبب بنتے ہیں۔ ایسے نام جن میں اللہ کی بندگی، پیغمبروں اور اولیاء اللہ سے نسبت ہوگی تو انسان ان ناموں کی عزت بھی کرے گا، لاج بھی رکھے گا اور ان کو اور برائی سے جو ہے وہ اجتناب بھی کرے گا اور نیکی کی طرف قدم بڑھائے گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک سب سے پیارے جو نام ہیں وہ عبداللہ اور عبد الرحمن ہیں۔ اب ایسے تمام نام اچھے ہیں جن میں بندے کی نسبت جو ہے اللہ تعالیٰ کے ناموں میں سے کسی ایک کی طرف کی جائے۔ انبیاء علیہ السلام کے نام اچھے نام ہیں، اس لیے انبیاء کرام کے ناموں پر بھی نام رکھنا اچھا عمل ہے۔ حضرت یوسف بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے میرا نام یوسف رکھا، مجھے گود میں بٹھایا اور میرے سر پر ہاتھ رکھا۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے کہا کہ ہمارے انصاری بھائیوں میں سے ایک شخص کے گھر لڑکا پیدا ہوا، اس نے ارادہ کیا کہ اس بچے کا نام محمد رکھے۔ ان کا بیان ہے کہ میں بچے کو اٹھا کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لے آیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے نام پر نام رکھو مگر میری کنیت پر کنیت نہ رکھو۔ نیک اور بزرگوں کے نام پر نام رکھنے چاہیے۔ حدیث میں ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اچھے لوگوں کے نام پر نام رکھو۔ قرآن و حدیث میں جن لوگوں کا تعارف نیکی، اچھائی یا اچھے اوصاف کے ساتھ کیا گیا ہے ان کے نام پر نام رکھنا بھی اچھا عمل ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اچھے ناموں کو پسند فرماتے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہمارے اونٹ کو کون لے جائے گا؟ ایک شخص نے کہا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں حاضر ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہارا نام کیا ہے؟ اس نے کہا میرا نام فلاں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بیٹھ جاؤ۔ پھر دوسرے شخص نے فرمایا میں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہارا نام کیا ہے؟ اس نے اپنا نام بتایا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بیٹھو۔ تیسرے نے کہا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں لے جاؤں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا تمہارا نام کیا ہے؟ اس نے کہا ناجیہ یعنی نجات پانے والا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم اس کام کے ہو، تم لے جاؤ۔ اسی طرح سے برے ناموں کے رکھنے سے بھی بچنا چاہیے۔ ایسے نام جن سے غرور اور تکبر کا پہلو نکلتا ہو ایسے نام نہیں رکھنے چاہیے۔ پھر ایسے نام نہیں رکھنے چاہیے جن سے تکبر کی بو آئے، مثلاً بادشاہوں کا بادشاہ یا قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کے نزدیک سب سے یہ جو ہے یہ ایسا نام جو ہے یہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک جو ہے کیا برا نام ہے۔ پھر آگے جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر نام رکھنے کی اجازت ہے مگر کنیت رکھنے سے گریز کرنا چاہیے۔ پھر اسی طرح سے ایسا نام جس سے کمتری کا احساس پیدا ہو ایسا نام نہیں رکھنا چاہیے، مثلاً آسیہ اس کا مطلب ہوتا ہے گناہ گار۔ اسی طرح سے اپنے غلام کو یا لونڈی کو یا امتی یعنی کہ میری امت یا عبدی یا میرا بندہ نہیں کہنا چاہیے۔ اسی طرح سے وہ الفاظ جن سے برائی کو اچھا کہا جائے، مثلاً فاسق اور منافق یا سید اور آقا وغیرہ ایسا الفاظ نہیں کہنے چاہیے۔ اسی طرح سے ایسے نام نہیں رکھنے چاہیے جن سے مذاق وغیرہ کا پہلو نکلتا ہو، ایسے ناموں سے گریز کرنا چاہیے۔ حدیث نمبر 12 بسم اللہ الرحمن الرحیم عن زینب بنت ابی سلمہ، حضرت زینب بنت ابی سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے قالت انہوں نے کہا سمیتو میرا نام رکھا گیا برہ یعنی کہ نیک، فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا لا تزکو کہ مت پاکیزہ بتاؤ یا جتاؤ انفسکم تم اپنی جانوں کو، اللہ عالم اللہ جانتا ہے بأہل البری نیکوکاروں کو، منکم تم میں سے، سموہا زینب اس کا نام زینب رکھو۔ حضرت زینب بنت ابی سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے انہوں نے کہا سمیتو برہ کہ میرا نام برہ رکھا گیا، فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا لا تزکو انفسکم اپنے نفسوں کو پاکیزہ مت جتاؤ، اللہ عالم بأہل البری منکم اللہ تعالیٰ تم میں سے نیکی کرنے والوں کو زیادہ جاننے والا ہے، سموہا زینب اس کا نام زینب رکھو، رواہ مسلمون اس سے مسلم نے روایت کیا ہے۔
اس حدیث مبارکہ میں ایسے نام رکھنے سے منع کیا گیا ہے جس میں انسان کے ذہن میں برتری کا تصور پایا جائے اور انسان جو ہے وہ اپنے آپ کو نیک سمجھنا شروع کر دیتا ہے، جو کہ خطرناک چیز ہے۔ اس سے انسان جو ہے وہ شیطان کے بہکاوے میں آ جاتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے نام جن سے غرور اور خود نمائی کا پہلو نمایاں ہو، ان ناموں کو بدل دیا ہے۔ اس حدیث میں یہ بتایا گیا ہے کہ حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو نام برہ تھا، جس کا مطلب تھا نیک عورت، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بدل کر ان کا نام زینب رکھ دیا۔ یعنی خوش منظر درخت کے ہیں، اور واقعی ایک عورت جو ہے وہ خوش منظر درخت کی طرح ہوتی ہے جس کے بغیر گھر کی رونق جو ہے وہ ختم ہو جاتی ہے، اور اگر عورت گھر میں موجود ہو تو وہی گھر پر رونق، اور اس گھر میں اگر عورت نہ ہو تو وہی گھر بے رونق لگتا ہے۔ اسی طرح سے علامہ اقبال نے فرمایا ہے کہ وجود زن سے ہے تصویر کائنات میں رنگ۔ پھر ایک اور حدیث میں ہے کہ حضرت جویریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام برہ تھا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا نام جویریہ رکھ دیا۔ گویا کسی عورت کا نام برہ یعنی کہ نیکی رکھنا نیکی کی توہین ہے۔ اسی طرح نیکی کو کسی کے ساتھ منسوب کرنا اصولاً جو ہے وہ غلط ہے۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر میں زندہ رہا تو اپنی امت کو برکت، نافع، یسار ایسے نام رکھنے سے منع کر دوں گا۔ اسی طرح سے حضرت بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا تمہارا نام کیا ہے؟ میں نے عرض کیا میرا نام رحم ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آج سے تم بشیر ہو۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک شخص کا ذکر کیا گیا جس کا نام شہاب تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا نام بدل کر حشام رکھ دیا۔ اچھے نام رکھنے کے بعد ان کو پورا لکھا اور پکارا جانا چاہیے۔ مثلاً اگر نام عبد الرزاق، عبد الرحیم یا عبد الغفور ہے تو اسے رزاق، رحیم اور غفور نہیں کہنا چاہیے، کیونکہ یہ سب اللہ تعالیٰ کے نام ہیں۔ ہمیں عبد الرزاق کہنا چاہیے، یعنی کہ رازق کا بندہ۔ اس طرح ہمیں ایسے نام بھی نہیں رکھنے چاہیے جو معنوی لحاظ سے ٹھیک نہ ہوں یا دین سے ٹکراتے ہوں اور بلند ہونے کے ہوں، کیونکہ اس طرح سے ایسے ناموں سے کیونکہ اس طرح کے نام رکھنے سے بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا ہے۔ ایسے نام رکھنے کا حکم دیا گیا ہے جو کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک پسندیدہ ہوتے ہیں۔ مثلاً حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بے شک اللہ تعالیٰ کو تمہارے ناموں میں سے سب سے زیادہ پسندیدہ جو نام ہے وہ عبداللہ اور عبد الرحمن ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ان ناموں سے عاجزی جھلکتی ہے اور عبدیت جو ہے وہ ظاہر ہوتی ہے، اور اللہ تعالیٰ کی معبودیت کا اقرار بھی موجود ہے۔ اس لیے ایسے نام رکھے جائیں جو اللہ اور اس کے رسول کو پسند ہوں۔ نمبر 13 بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان ابن عمر، حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، کالا انہوں نے کہا، قادمہ آئے راجلانی دو آدمی من المشرقی کہ دو آدمی مشرق سے آئے، فخطبہ پس ان دونوں نے خطاب کیا، فاجب الناس لبیانہما پس ان کے بیان سے لوگ بہت خوش ہوئے یا متاثر ہوئے، وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، انا من البیان لسحرا کہ بے شک بعض بیان جادو کا اثر رکھتے ہیں۔ رواہ بخاری، اسے بخاری نے روایت کیا ہے۔ اس حدیث میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تقریر و بیان کی عظمت اور جادو بیانی کے اسرار جو ہیں وہ بیان کیے ہیں کہ یہ جو ہے یہ ایک تحفہ خداوندی ہے۔ بعض لوگوں کی تقاریر سے، خطبات سے اور بیانات سے لوگ جو ہیں بہت متاثر ہوتے ہیں، کیونکہ ان کے بیان میں جادو کا سا اثر ہوتا ہے۔ سحر کے جو معنی ہیں یہاں پر جادو کے ہیں، اس کے لغوی معنی جو ہیں وہ تبدیل کرنا یا بدل دینا کے ہیں، یا پھر اس انداز سے بات کرنا کہ جھوٹ کو سچ اور سچ کو جھوٹ بنا کر پیش کر دینا۔ سحر کا مطلب جو ہے یہاں بھی انہی معنی میں استعمال ہوا ہے کہ بعض بیان ایسے مؤثر ہوتے ہیں کہ سننے والے کے دل میں اس کے اثرات جو ہیں وہ نقش ہو جاتے ہیں۔ اس لیے وہ لوگ بڑے خوش نصیب اور سعادت مند ہوتے ہیں جو اللہ تعالیٰ جو اس خداداد نعمت کی وجہ سے اسلام کی سربلندی اور اس کے عظیم مقاصد کے لیے اپنے اس تحفہ خداوندی کو استعمال کرتے ہیں۔ اس حدیث کا جو پس منظر ہے وہ یہ ہے کہ ایک دن دربار نبوی میں بنو تمیم کے کچھ لوگ آئے تھے۔ ان میں دو خطیب جن میں سے معین بن بدر اور امنو بن احتم تھے۔
اور یہ اپنی فصاحت و بلاغت میں پورے عرب میں بڑے مشہور تھے۔ ایک روایت میں ہے کہ پہلے معین نے بڑے فصیح و بلیغ انداز میں اپنے فضائل و محاسن بیان کیے اور آخر میں کہا کہ عمرو جو ہے وہ اس کا گواہ ہے۔ پھر عمرو بن اختم نے بلیغانہ خطاب کیا، اس میں معین کے عیوب بیان کیے۔ اس طرح سے ایک اور روایت میں ہے کہ عمرو نے ایک دن معین کی مداح کی اور دوسرے دن مذمت کی۔ اس پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے وجہ پوچھی تو عمرو نے کہا کہ پہلے دن میں نے سچ کہا اور آج بھی جھوٹ نہیں بول رہا۔ پہلے دن اس نے مجھے خوش کیا تھا، اس لیے میں نے اس کے اوصاف بیان کر دیے، اور آج اس نے ناراض کیا، لہٰذا اس کی میں نے مذمت کی۔ بعض روایات میں معین بن بدر کا جو نام ہے وہ حسین بن بدر بھی بیان کیا گیا ہے۔ اسی طرح سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم لوگ جو تھے وہ ان کی باتوں سے بہت زیادہ متاثر ہوئے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بعض کلام جو ہوتے ہیں وہ جادو کا سا اثر رکھتے ہیں۔ اب خطابت جو ہے اس کی اہمیت جو ہے وہ ہر دور میں بہت زیادہ رہی ہے، اس کی حقیقت سے انکار نہیں کیا جا سکتا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبروں کو بھی خطابت کی قوت سے نوازا ہے۔ حضرت داؤد علیہ السلام کی خطابت کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَأَتَيْنَاهُ الْحِكْمَةَ وَفَصْلَ الْخِطَابِ، اور ہم نے انہیں حکمت دی اور فیصلہ کن خطاب سے نوازا۔ اسی طرح سے قرآن پاک میں ہے خلق الانسان علمہ البیان، خلق الانسان کہ انسان کو پیدا کیا گیا، علمہ البیان اور اسے بات کرنا سکھائی۔ حضرت شعیب علیہ السلام کے بارے میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شعیب علیہ السلام خطیب الانبیاء تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بارے میں فرمایا کہ میں عرب کا سب سے فصیح انسان ہوں۔ دور جاہلیت کی جو خطابت تھی اس میں لوگوں کو جنگ کے لیے ابھارا جاتا تھا، قبائل کے درمیان صلح کی جاتی تھی، مجلسی خطبے، وفدی خطبے یا وصیت کے خطبے دیے جاتے تھے، نکاح کے خطبے اور کہانوں کے مسیح خطبوں کے عناصر پر یہ مبنی تھی۔ لیکن جب اسلام آیا تو پھر اس کے لیے کچھ اصلاحی اقدامات کیے گئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خطابت کی افادیت کے پیش نظر اس پر پابندی تو نہیں لگائی، لیکن اس کی اصلاح کے لیے بہت سے اقدامات کیے اور اس کو دین کی ترقی کے لیے استعمال بھی کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خطابت کے لیے جھوٹ کا سہارا لینے پر پابندی لگا دی، یعنی کہ جھوٹ بولنے سے منع کیا، اور اسی طرح سے تکلف اختیار نہ کیا جائے اس چیز پر منع کیا، منفی چیزوں کو بیان نہ کیا جائے اس کو بھی منع کیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں غزوہ حنین کے بعد انصار کے کچھ نوجوانوں نے 9 مسلموں کو مال دینے پر ناراضگی کا اظہار کیا، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر خطبہ دیا، اے گروہ انصار، کیا تم دنیا کی حقیر چیز کے لیے رنجیدہ ہو گئے ہو؟ حالانکہ اس سے میں نے کچھ لوگوں کی حوصلہ افزائی کرنا چاہی تاکہ وہ اسلام لے آئیں، جبکہ میں نے تمہارے اسلام کے سپرد کر دیا ہے۔ اے گروہ انصار، کیا تم اس بات سے خوش نہیں کہ لوگ اونٹ بکریاں لے جائیں اور تم اپنے کجاؤں میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو لے جاؤ؟ قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضہ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے، اگر ہجرت نہ ہوتی تو میں انصار کا فرد ہوتا، اور اگر لوگ ایک گھاٹی میں اور انصار دوسری گھاٹی میں ہوتے تو میں انصار کے ساتھ چلتا، کہ اے اللہ انصار پر، ان کی اولاد پر، ان کی اولاد کی اولاد پر رحم فرما۔ یہ سن کر انصار اتنا روئے کہ ان کی داڑھیاں آنسوؤں سے تر ہو گئیں اور کہنے لگے کہ ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تقسیم پر راضی ہیں۔ تو یہ جو واقعہ ہے یہ بھی خطابت و بیان کا ایک اعلیٰ نمونہ جو ہے وہ پیش کر رہا ہے۔ اوکے بچوں، اللہ حافظ۔